أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات ابھی سے یاد رکھی کہ قرآن کریم بنی اسرائیل کا جب ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوتی ہے، اور یہ اسرائیل اس لیے نام رکھا ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے لقب کے طور پر رکھا تھا، اور پھر اسی سے آپ مشہور ہو گئے تھے۔ اسرائیل، اسرا کی معنی عبد ہے، ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، تو اسرائیل کی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا یہ نام زیادہ مشہور ہو گیا، اور اسی نام سے بنی اسرائیل کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد یعقوب علیہ السلام ہی ہوگا، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوگی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ اس پارے کے آخر تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ اس لیے یہاں تفصیلی ذکر لوگ جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اتنی تفصیلی ذکر کا کیا فائدہ تھا؟ سوال ذہن میں آتا ہے، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنی تفصیلات بتانے کی تو ضرورت نہیں تھی، قرآن کریم کا اتنا بڑا حصہ اس پر لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ ابھی سے معلوم کر لیجیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے جتنے لوگ اس وقت موجود ہے اور ان میں کچھ اچھے اور نیک لوگ ہیں، ان کو بھی ایمان کی دعوت دی جائے۔ اور دوسری اہم مقصد اس کا یہ ہے کہ ان تمام خرابیوں کا ذکر کیا جائے جن خرابیوں کی وجہ سے اور جن کرتوتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق بنے، عتاب کے مستحق بنے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور ان باتوں سے بچے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل پر عذاب ہوا، بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی، بنی اسرائیل کو نبوت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، تاکہ یہ امت ان تمام باتوں کو اچھی طرح پہچان سکے۔ اس لیے ایک ایک بات کا ذکر ہے، ایک ایک ان کی کرتوت کا ذکر ہے، اللہ کے احسانات کا ذکر ہے، پھر ان پر اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اور پورا سبق دیا جا رہا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اچھی طرح غور سے پڑھنا ہے تاکہ ان کرتوتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میرے ان نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کیے تھے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، یعنی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے، اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ رہب مستقل خوف کو کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا، اور یہ وعدہ پورا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور ایمان لاؤ، بما انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، یہ قرآن، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تورات کی تصدیق کر رہا ہے، چونکہ یہود یہاں مخاطب تھے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کا نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت لو میری آیات کے بدلے ثمناً قلیلا، توڑی دولت، توڑے پیسے۔ توڑے پیسے اور توڑی دولت سے مراد یہ نہیں ہے کہ توڑی نہیں تو زیادہ لیا کرو، اس طرح نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کی دولت توڑی ہے حق کے مقابلے میں، قرآن کی آیت کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کی کسی بھی حکم کے مقابلے میں۔ یہ پوری دنیا اپنے سونے چاندی اور اپنے تمام خزانوں کے ساتھ جمع ہو جائے تو یہ حق کے مقابلے میں اور قرآن کی آیت اور حکم کے مقابلے میں توڑی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص میری ہی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تقوی نافرمانی سے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ گڑ مڈ نہ کرو، خلط نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، یعنی حق اور باطل کو جب تم گڑ مڈ کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، تو اس سے تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق کو چھپایا جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو۔